اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ترتیل القرآن کا سبق نمبر 13 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ادغام حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ ادغام کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے ادغام مال غنہ اور نمبر 2 ہے ادغام بلا غنہ۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام ما الغنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو لفظ سے پتہ چل رہا ہے، ما آ کے معنی ہیں ساتھ اور الغنہ یعنی غنہ کی آواز۔ تو ما الغنہ سے مراد ہے کہ غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام مال غنہ کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نون کے اوپر جزم کی علامت ہوگی اور تنوین ڈبل حرکات کو کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد واو، یا، میم، نون تشدید کے ساتھ آ جائیں تو نون کی آواز ناک کی جڑ سے غنہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے اور آواز قدرے لمبی ہوتی ہے۔ اسے ادغام ما الغنہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ادغام ما الغنہ کی کچھ مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ من و، تن و، من یو، تین یا، سن و، عین یا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میم کو واو سے یا تا کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کی آواز آئی ہے۔ اسی کو مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ادغام بلا غنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ ادغام بلا غنہ کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بلا کا مطلب ہے بغیر اور غنہ کا مطلب ہے غنہ کی آواز، مطلب نیزل ساؤنڈ۔ تو ادغام بلا غنہ میں غنہ کی آواز کے بغیر پڑھا جائے گا۔ اب اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام، را تشدید کے ساتھ آ جائے تو نون کی آواز کو لام یا را بنا کر اس میں مدغم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ادغام بلا غنہ کی چند مثالیں ہیں، انہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ درہ، اللہ، مرو، کلہ، مرہ۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملاتے ہوئے غنہ کی آواز نہیں آئی، اسی کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، یعنی کہ غنہ کے بغیر ملا کر پڑھنا۔ مزید مشق کے لیے ہم سورۃ الہمزہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ
نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کے سبق سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہم سب کو احسن طریقے سے دین کی خدمت کا موقع دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔